السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وإطرته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر هم مغرق خذ بيدي سهل لنا أشكالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. گونج بیجن صلی اللہ علیہ یا رسول
رسول اللہ وسلم علیک یا ایک باری محبت دینا صلی اللہ علیہ یا اس رات دے تارے دس دینے 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 اج عرش سجایا جانا ہے اج عرش سجایا کوئی بخیل نہ بنی میری کریم آقا دی معراج ہر کسی دی زبان تو ادا ہوئے رات دے تارے دس دینے اج رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے اج عرش سجایا غارہ وچ روبن والے نو غارہ وچ روبن والے نو غارہ وچ روبن والے نو مہمان بنایا جانا ہے مہمان بنایا جانا ہے اج رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا صفا بن کے کھلونا صفا بن کے کھلونا نبیاں نے رامل کے بینا ولیاں نے رامل کے بینا ولیاں نے محبوب دا سارے عرشیانو دیدار کرایا جانا دیدار کرایا جانا چند مڑ مڑ کے رات تک دارے عرش رکھ دائے چن مڑ مڑ کے رات تک دائے عرش بھی تانگا رکھ دائے کیوں رل بینائے دو ذاتاں نے رل بینا دو ذاتاں نے رل بینا دو ذاتاں نے اج دور سجایا جانا ہے اج دور
سجایا جانا تورے مکی تو اج دورائی تورے مکی تو اج دورائی جبریل تیرا بدا ایک ماہی جبریل تیرا بدا ایک ماہی ایک سترہ رہ جانا ہے ایک سترہ رہ جانا ہے ایک کون بلایا جانا ہے ایک کول بلایا ایک کول بلایا جانا ہے اس رات دی تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ایک ایسی گھڑی بھی آنی ہے ایک ایسی گھڑی بھی آنی ہے کچھ مننی تے کچھ منونی کچھ مننی تے کچھ منونی بوے جنتا تے اج کھلنے نے بوے جنتا دے اج کھلنے نے دوزخ نو بجایا جانا دوزخ نو بجایا جانا اج رات دی تارے دس دینے اج عرش سجایا ایسا کی کعبہ کوسین اتے سڈے جاگن گے اج بھاگ سوتے ایسا کی کعبہ کوسین اتے سڈے جاگن گے اج بھاگ سوتے اج بخشیا جانا امت نے اج بخشیا جانا امت نے اج بخشیا جانا امت نے بخشش نو لٹایا جانا ہے بخشش نو لٹایا جانا ہے اج رات دی تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا وچ روون والے نو مہمان بلایا جانا
تعالی تو صلاۃ و بعد درود نبی کرم شفیع مرسل نور جسم نبی محترم احمد مجتبی شبی سعادت علماء کے دوسرا سرور کائنات فخر موجودات ویسے تخلیق کائنات مقصد کائنات اصلی کائنات روحی کائنات جانی کائنات بلکہ جانے جہانی کائنات تاجدار مدینہ روحی قلب وسیل احمدی مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام دا نذرانے عقیدت پیش کرنے تو واجب الاحترام سید منیر حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکات العالیہ واجب الاحترام انتظامیہ مسجد اعظا دیگر مہمانان گرامی نعت خوانان شیریں بیان نقیب محفل معزز سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز محترم، میری کریم آقا علیہ السلام دی معراج پاک دا تذکرہ سنن واسطے جشن منان واسطے خوشی دا سما لے کے ماشاءاللہ بڑی ہی تعداد دنال بڑی محبتاں لے کے عقیدتاں لے کے جامع مسجد صدیق کے اندر تسی ساری احباب تشریف فرماؤ۔ اللہ رب العالمین اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گھڑی دا صدقہ جس گھڑی دے اندر خالق کائنات نے لمحاں دے اندر اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دوویں شتا میری کریم آقا علیہ السلام اللہ رب العالمین دے کول لمحاں دے اندر تشریف لے کے گئے نے۔ اللہ رب العالمین اس گھڑی دا صدقہ اللہ رب العالمین جنہوں نے بھی اس پروگرام خوشی پروگرام دا انعقاد کیتا ہے، میرا مالک جنہوں نے ٹائم دیتا ہے، جنہوں نے پیسہ کیتا ہے، لنگر دا اہتمام کیتا ہے، وقت صرف کیتا ہے، جو کچھ بھی محبتاں کسی تے احسان نہیں، میرے تے نہیں، تاڑے تے نہیں، کسی اور تے نہیں، صرف میرے کریم آقا علیہ السلام کی محبتاں اللہ دے رسول دی رضا حاصل کرنے واسطے اس سارا دا سارا حسین عظیم الشان دا محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے میرے مالک اپنی محبوب دی جوڑیاں دا صدقہ اس گھڑی دا صدقہ جس گھڑی دے اندر اللہ رب العالمین اپنی محبوب نے ملاقات کی تھی۔ اللہ رب العالمین انہاں دی اس محفل پاک نوں تہاڈے واسطے میری واسطے خصوصاً جنہاں نے انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ رب العالمین اس محفل پاک نوں دنیا واسطے قبر واسطے حشر واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ عزیز محترم، خالق کائنات نے اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی معراج دا تذکرہ کوشش کرو دوست احباب جڑے پچھوں آ رہے نے جنی گنجائش بنتی ہے اگے اگے ہو جو کافی خلا ہے دوستاں دے درمیان تاکہ جڑے دوست پچھوں آ رہے نے انہاں تنگی نہ ہوئے۔ بڑی مہربانی، اللہ خوش رکھے۔ میری کریم آقا علیہ السلام دی معراج دی برکتاں دے نال میرا مالک خوب مالا مال فرمائے، چولیاں بھر کے بھیجے انشاءاللہ میرا مالک۔ حاضر ویکھو ماشاءاللہ کتنی جگہ بن گئی پیچھے۔ حضرت محترم خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی معراج دا تذکرہ تندر سپارے دی ابتدا دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ دے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی معراج دا تذکرہ فرمایا ہے، معراج دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس معراج دی رات دی شان کتنی بلندی کتنی مقام کتنا ہے۔ دیکھو نا جی
جس رات کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیتا ہے، کتنی شان اس دی ہے۔ سورہ قدر پڑھو نا، دے خالق کائنات فرماندا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ انہوں کی پتہ ہے قدر والی رات کی کتنی شان ہے۔ ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے۔ ہر بچے نو اس بات دا مفہوم دا یاد ہے کہ لیلۃ القدر دی شان کتنی ہے۔ مسلمان دے بچے نو پتہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے۔ 1000 مہینے تو دی شان زیادہ ہے۔ 1000 مہینہ عبادت کرتے رہو، 1000 مہینہ عبادت و ریاضت کرتے رہو۔ وہ ایک پلڑے دے وچ رکھو، ایک پلڑے دے وچ لیلۃ القدر دے اندر ہے جا کے اللہ دے رسول دی رضا واسطے کی عبادت و ریاضت کرو اللہ رب العالمین دی۔ تے یہ جڑا پلڑا ہے نا لیلۃ القدر والا، دوسرے پاسے 1000 مہینہ ہے، ادھر ایک رات ہے، ادھر 1000 مہینہ، ادھر اونلی ون ہے، صرف ایک رات ہے۔ لیکن مالک دل کچھ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ مصطفیٰ دا رب اعلان فرماندا ہی کہ میرے بندے مصطفیٰ دے غلام، اگر تو اے رات جڑی لیلۃ القدر ہے، اگر اے رات تو جا کے عبادت وچ کر لینا ہے تے اللہ رب العالمین فرماندا ہی 1000 مہینے دی عبادت رب تینوں زیادہ ثواب عطا کر دے گا۔ اے لیلۃ القدر دی شان ہے، موضوع تو ہٹ کے نہیں، اے لیلۃ القدر دی شان ہے۔ تے اندازہ کر جس کی دی شان کتوں ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے ابتدا دے اندر فرما دیتا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اسی ان وچ قرآن نازل کیتا ہے، ان دے وچ قرآن نازل کیتا ہے۔ تے اللہ رب العالمین نے ان دی شان اتنی بیان فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے نالوں بہتر ہے۔ تے اندازہ کر جس رات قرآن نازل ہوئی ان دی شان 1000 مہینے نالوں بہتر ہے۔ تے جس رات دے اندر قرآن نو نازل کرن والا، قرآن نو نازل کرن والا تے جن دے قلب اطہر تے خالق کائنات نے قرآن نازل کیتا ہے، وہ اللہ تے مصطفیٰ دی ملاقات ہوئی ہے۔ اس رات دی کتنی شان ہے۔ جس رات دے اندر قرآن نازل ہوئے وہ 1000 مہینے نال بہتر ہے۔ تے جس رات دے اندر اللہ رب العالمین یعنی کہ وہ قرآن نازل کرنا تے قرآن نازل کی تو ہے قلب مصطفیٰ تے، اس رات جس ملے نے اس رات کتنی شان ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ یہ تذکرہ شروع کرنے تو پہلے خالق کائنات نے سبحان لفظ ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد میں پاک و ذات ہے جس نے اپنے محبوب نو سیر کروائی ہے رات تھوڑے جے حصے دے وچ۔ رب العالمین اپنی محبوب دی معراج دا تذکرہ فرما رہے ہیں تے سبحان اے اپنی جڑی صفائی ہے اے گارنٹی دین دی لوڑ کی ہے۔ پھر سے اللہ رب العالمین فرما سکتے ہیں کہ میں اپنی محبوب سیر کروائی معراج کروائی۔ اللہ رب العالمین نے سبحان ارشاد فرمایا کہ پاک و ذات ہے، پاک و ذات اللہ رب العالمین ہے، او مالک العالم الغیب والشہادہ، قیامت تک جننے پیدا ہو کے جو کچھ کہنا ہے جو کچھ کرنا ہے خالق کائنات کو پتہ ہے۔ اللہ رب العالمین پتہ سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں کہ ان کے اللہ دے محبوب معراج تے نہیں گئے۔ اللہ رب العالمین نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان وہ اللہ رب العالمین نے آغاز فرمایا ہے۔ فرمایا پاک و ذات کس واسطے میرے مالک ایتھے گارنٹی دین دی، صفائی دین دی، ضمانت دی کی لوڑ ہے میرے مالک تو اپنے آپ کو تینوں پاک ہر کوئی من ہے جڑ تینوں ہر کوئی کسی بھی
فرقے دینا تعلق رکھنا تینوں پاک ہر کوئی مانتا ہے میرے مالک تینوں اتنی اپنی صفائی دی اتنی پاکی دی بیان کرنے لوڑ کی گئی تے اللہ رب العالمین دی طرفوں جواب کی اندر میں اس بات سے سبحان دا لفظ استعمال کیتا ہے کہ کل اگر کوئی میرے محبوب دی میراج دا ہے انہیں تے بحث کرے انکار کرے تے انہوں یہ دیکھ لے کہ سبحان کہہ کے میں یہ دس رہا ہوا کہ محبوب دے جان تے اعتراض نہ کرے اگر بحث کرنی ہوں تو میرے لے جان تے بحث کرنی میرے لے جان تے اس واسطے کہ میں ان اللہ علی کل شیء قدیر شان دا مالک ہاں اے میں ہر عیب تو پاک ہاں میں محبوب نے لے جا بھی سکنا تے لے آ بھی سکنا میرے واسطے کوئی چیز مشکل نہیں اس واسطے خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی معراج دا تذکرہ شروع کرنے تو پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان کہ میرے محبوب دی معراج دا تذکرہ اس تے شک و شبہ رکھن والے یہ غور کر لیں کہ اگر اعتراض کرے گا تے میرے محبوب دے جان تے کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ میرے محبوب نے سیر کی تھی ہے یہ نہیں فرق کہ محبوب نے سیر کی تھی بلکہ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ اپنے بندے نو سیر کروائی ہوں اگر اعتراض ہے یا دل کے اندر کوئی شک و شبہ ہے تے کرواؤں تے شک و شبہ ہے کرن تے کوئی معاملہ کرواؤں تے نہیں اللہ رب العالمین نے کرن دا ذکر ہی نہیں کیتا قرآن پاک وچ کہ جی میرے محبوب نے سیر کی تھی اللہ رب العالمین نے تے کرام دا ذکر کیتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروایا اس واسطے بہرحال خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد معراج کا تذکرہ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میری کریم آقا علیہ السلام معراج دے واسطے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو لیان واسطے جبریل نو بھیجے آئے جبریل آئے نے آ کے میرے کریم آقا علیہ السلام عرض کرتے ہیں ان اللہ اشتاق کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین تم یاد فرما رہے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام چلے نے تے جدوں چلے نے میرے کریم آقا علیہ السلام تے رستے کے اندر تسی معراج دا واقعہ ماشاءاللہ بڑی مرتبہ میں چند سرخیاں ٹھیک ہے جی اہم باتاں نے کو تڑ گوش گزار کراں گا باقی تفصیل واقعہ جڑا ہے تسی سنتے رہندے ہر کسی نوں پتہ ہے میرے کریم آقا علیہ السلام چلے نے رستے دے اندر پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے دیکھا کہ آپ اپنی قبر دے اندر نماز ادا کر رہے قبر دے اندر نماز ادا کر رہے میرے کریم آقا علیہ السلام بیت المقدس اندر گئے اتھے تمامی انبیاء کرام اللہ رب العالمین دے عہدے نال جتنے بھی انبیاء کرام نے موسٹلی جن انبیاء کرام نے وہ اپنی قبراں دے اندر تے مختلف دنیا اپنا مختلف ملکاں دے وچ سارے دے سارے انبیاء کرام کتھے پہنچے نے بیت المقدس دے وچ اتھے جا کے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی میرے کریم آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی انہوں یہ دسو کہ جرا مردہ جرا مر جائے وصال کر جائے فوت ہو جائے وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا انہیں تے نماز فرض نہیں وہ نماز نہیں پڑھتا لیکن اللہ رب العالمین نے محبوب دے پیچھے اپنے تمامی انبیاء کرام اکٹھیاں کر کے اللہ رب العالمین نے نماز پڑھائی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی بات یہ کہ دیکھو اے ہم تسی بھی ایتھے آئے
تے کس طرح آ گئی تمہیں پتہ لگ گیا نا کوئی اشتہار پڑھیا جائے یا کسی سوشل میڈیا دی انتظامیہ نے کوئی میرا اشتہار وغیرہ دیتا ہے، کوئی اعلانات ہوئے نہیں کوئی مساجد اندر، ٹھیک ہے جی، کوئی دوستوں نے دوسرے دوستوں موبائل دے فون دے ذریعے جس طرح کوئی میسج وغیرہ کوئی نہ کوئی ذریعے استعمال ہوئے نہیں تاکہ اتنے جمع ہونے واسطے، لیکن جتنے بھی انبیاء کرام نے وہ بیت المقدس وچ آئے نے اپنی قبراں چھوڑ کے اپنی قبراں چھوڑ کے بیت المقدس آ کے میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیچھے مقتدی بن کے پیچھے سے امام دے پورا نے نماز پڑھی نہیں۔ انہوں نے کنے دسیا ہے کوئی اعلان ہوئے ہے، کوئی اشتہار، کوئی موبائل دے ذریعے کوئی پتہ یہ چلیا تمامی انبیاء کرام میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیچھے جمع ہوئے نہیں۔ پتہ کی چلیا عقیدہ کی یہ سونا تے سچا عقیدہ کی یہ کہ اللہ دے تمام نبیاں نو علم غیب ہے، اللہ دے تمام نبیاں نو علم غیب تاں بھئی دیکھو نا تاں ایگزیکٹ ٹائم دا بھی پتہ سی ہے بھئی نماز عشاء تو بعد دا قریب ہے، تقریر کنے کرنی ان دا بھی پتہ کنے تقریر کرنی ہے، ٹائم دا بھی پتہ، دن دا بھی پتہ ہے، ہر چیز دا پتہ ہے، تاں کسی انی تعداد نہ پہنچ گئے تے اتھے میرے کریم آقا علیہ السلام گئے نہیں، حتیٰ کہ رستے کے اندر میرے کریم آقا نے دیکھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر نماز پڑھ رہے ہیں تے میرے کریم آقا علیہ السلام پہنچے تے اگے سارے انبیاء کرام موجود ہیں، کیویں پہنچے کنہ دسیا ہے پتہ یہ چلیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے تمام انبیاء کرام علم غیب عطا فرمایا ہے، علم غیب عطا فرمایا ہے۔ دوسری بات دیکھو بات یہ کہ نماز پڑھی گئی تمام انبیاء کرام نے جڑے نماز پڑھ دینے وہ مردہ نہیں، جڑے نماز پڑھ دینے وہ مردہ نہیں وہ زندہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کرام میرے کریم آقا علیہ السلام دی اقتداء دے پیچھے نماز واسطے اکٹھیاں کر کے قیامت تک آن والے مسلمانوں یہ دس دیتا کہ عقیدہ یہ رکھیا جے کہ اللہ دے سارے نبی زندہ نے، اللہ دے سارے نبی زندہ نے، تجھے مقتدی زندہ نہیں، تجھے مقتدی زندہ نہیں، تے امام دا کیا مقام ہے، امام دا کتنا مقام ہے، یہ بھی بریلی دے تاجدار دا کتنا سولا ہے، ہر آپ دا ہر چیز جڑے قرآن و حدیثی ترجمہ نہیں کرتا ہے۔ اسی واسطے بریلی تاجدار فرماندے نے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے خالق کائنات فرماندائی اے میرے کریم آقا علیہ السلام دی عقیدت لے کے آنے والے اے میرے کریم آقا علیہ السلام دی معراج دا تذکرہ محبت لے کے آنے والے اللہ رب العالمین نے اے رات اندر میرے کریم آقا علیہ السلام کون ہے دیوالی نو کتنی عظمت عطا فرمایا نے اے تمامی انبیاء کرام نو اللہ رب العالمین نے معجزے عطا کیتے نے، اے معجزے عطا کیتے نے، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام تے سراپائی معجزہ بن کے آئے نے۔ اے کتنا عظیم معجزہ ہے معراج دا، اللہ رب العالمین اپنے محبوب نو بھولایا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام ہے اے چلتے چلتے نے اے جبریل نے چلتے چلتے اے چلتے چلتے جبریل نال لگے اے پہلے اسمان تو دوسرے تیسرے چوتھے پنجے تو انبیاء کرام نے ملاقاتاں کی دیا نے اے ملاقاتاں کر کے سید
کون میرے آقا جدوں سدرت المنتہا تے پہنچے نے سدرت المنتہا تے پہنچ کے اے جبریل کہندا اے یا رسول اللہ میں اگے نہیں جا سکتا میں اگے نہیں جا سکتا کیوں وائی جبریل نے دسا اس واسطے میں اگے نہیں جا سکتا اس واسطے کہ میں تاڈے ورگا نہیں میں تاڈے ورگا نہیں تانوں روک نہیں سکتا اس واسطے تسی میرے ورگے نہیں ہیں جبریل نے میرے کریم آقا نوں عرض کی کہ میں تاڈے نال نہیں جا سکتا کہ میں تاڈے ورگا نہیں تانوں روک نہیں سکتا ایتھے کہ تسی میرے ورگے نہیں یہ عقیدہ کہندا ہے نبی ساڈے ورگا نہیں یہ عقیدہ کہندا ہے بولو یار حد ہو گئی اور جبریل دا کیندا ہے جبریل دا کیندا ہے کہ نبی ساڈے ورگا نہیں آپ کوئی بندہ معاشرے کوئی بندہ کہے نبی ساڈے ورگا نہیں ہاں اے بریلوی یہ اس طرح کوئی بندہ کہہ دے نا کہ نبی ساڈے ورگا نہیں ہے یہ بریلوی ہے یہ پکا ہم اسے بھی نہیں وہ بندہ سمجھ لگے بریلوی حالانکہ وہ نے پاویں بریلی دا نام ہی نہ سنیا ہوئے بالکل ان سیرے تو پتہ ہی نہ ہوئے پتہ نہیں بالکل بچارا چٹا ان پڑھ لیکن وہ کہہ کہ نبی ساڈے ورگا نہیں اس سے ویلے وہ بندہ جرا کوئی سامنے کوئی تھوڑا بہت جاندا اس سے ویلے کہ بریلوی انہوں حالانکہ بالکل چٹا ان پڑھ ہوئے پتہ بھی نہ ہوئے کیوں اس واسطے اچھا بات یہ کہ دیکھو ان جبریل دا کیتا کہ جبریل نے کی کہن لیا ہے کہ یا رسول اللہ میں تاڑے ورگا نہیں میری زبان سڑ جائے میری زبان سڑ جائے اگر میں جبریل بریلوی کہاں کیونکہ جبریل دے اودوں دے چنڈے لگے نے جدوں ہاں یہ کوئی بریلی شریلی کچھ تھے کوئی چیز نہیں سی ادوں کوئی چیز نہیں جبریل پتہ نہیں کدوں تو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے جبریل لیکن بات یہ کہ جبریل دا عقیدہ کی ہے بولو جبریل دا عقیدہ کی ہے کہ نبی ساڈے ورگا جبریل دا عقیدہ ہے کہ نبی میرے ورگا نہیں اے جبریل دا عقیدہ ہے میں یہ نہیں کہندا کہ جبریل بریلوی ہے لیکن میں احمد رضا کو سنیاں دا بچہ قربان کرا جن نے سانو جبریل والا عقیدہ عطا کر دیتا ہے جن نے جبریل والا عقیدہ عطا کر دیتا اس احمد رضا تو ساڑیاں جانا قربان کیوں اس میرے کریم آقا علیہ السلام جبریل دا جوڑا عقیدہ ہے وہ اسرافیل دا عقیدہ ہے جڑا جبریل دا کیتا ہے وہ اسرافیل دا کیتا ہے جڑا جبریل دا کیتا میکائیل دا کیتا سارے فرشتہ دا کیتا جڑا جبریل دا کیتا ہے وہ ہوئی اسرائیل دا کیتا ہے گل پکی ہو گئی یا تسی تصدیق کرو تو میں کے چلنا بھئی گل اس طرح جبریل فرشتہ سردار ہے نا بھئی ٹھیک ہے بھئی بولو اور میرے کریم آقا دی معراج دا ذکر سنن آئے اور کس طرح ہو سکتا ہے اگر ہے کہ تے لیلہ دا ذکر ہوئے تے مجلہ چپ رہ جائے اور سسی دا ذکر ہوئے تے بنو چپ رہ جائے ہیر دا ذکر ہوئے راجہ چپ رہ جائے اور سونی دا ذکر ہوئے مہیوار چپ رہ جائے اور میرے کریم آقا دا ذکر سننا ہے مصطفیٰ دا ذکر ہوئے دیوانے چپ رہ جائے کیویں ہو سکتا ہے اونچی بولو سبحان اللہ ہاتھوں یہ اللہ نے زبان دیتی میری کریم آقا دی ذکر واسطے بڑی خوش نصیب اللہ نے موقع عطا فرمایا یہ جو چند لمحے میری کریم آقا دی محبت میری کریم آقا دی محبت لے کے ذکر سنن دا اللہ رب العالمین نے موقع عطا فرمایا ہے تو یہ غنیمت سمجھتے ہوئے پھر یہ جو آ جانا ہے
تو پھر یہ نہیں کہ بس چپ کرے، بلکہ جتنی محبت جتنا عشق سینے دے وچ اللہ رب العالمین نے عطا کیتا ہے، کیوں جی یہ مالک دی مہربانی ہے۔ بھائی کوئی اپنی وڈیائی نال بھی اتنے آیا ہے، بولو کوئی جیڑا وڈیائی نال آیا وہ نہ بولے، کہ اللہ دی رحمت سمجھدا ہے کہ میرے مالک تیری رحمت آئی ہے، تیری رحمت کی بارش میرے دل پہ آئی ہے، میری کوئی اوقات نہیں، میں کمینہ، میں برا، میں گندا پورے جہان تو میرے مالک دنیا ہے بھی چوکا چ کھڑی ہے، ستی ہے گھراں چ، ہوٹلاں تے بیٹھی ہے، اے ریسٹورینٹ تے بیٹھی ہے، گھراں چ فلمیں ڈرامے چل رہے نے، میرے مولا تیری رحمت ہے، تیری رحمت ہے میرے دل تے وسیع ہے، تے میں مسجد صدیق اکبر دے وچ تیرے محبوب دے معراج دا تذکرہ سنن آیا وا، تے جے میرا مولا جڑا سمجھدا ہے میرے مولا دی رحمت میرے تے ہوئی ہے، او بولے سبحان اللہ، باقی تھلے ہاتھ رکھو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بات عرض کر رہے ہیں کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ جیڑا جبریل دا قیدہ فرشتیاں دا سردار ہے، وہی اسرافیل دا قیدہ، وہی میکائیل دا، وہی سارے فرشتیاں دا، وہی اسرائیل دا قیدہ ہے۔ کیوں جی اسرائیل دا عقیدہ کی کہ نبی ساڈے ورگا، نبی ساڈے ورگا نہیں، نبی ساڈے ورگا نہیں۔ اچھا جیڑا ہم عقیدہ کوئی آپس میں ایک دوسرے ملاقات ہو جائے تو کتنی محبت ہوتی ہے، تسی کوئی باہر چلے جاؤ، کسی آؤٹ آف کنٹری باہر چلے جاؤ تو اتھے میرا مطلب کہ کوئی اپنے مسلک دا بندہ مل جائے، ہیں جی تسی بھی داتا صاحب دی بات، وہ بھی داتا صاحب دی بات، تسی بھی غوثِ پاک دی بات، بھی غوثِ پاک دی بات، کیا بات ہے جی، تسی میرے کریم آقا دی نورانیت دا ذکر، وہ بھی میرے آقا دی نورانیت دا ذکر، تسی میرے کریم آقا دی میراد دا ذکر، مختلف میں کیا بات ہے جی، محبتاں ہیں کیا عقیدتاں نے، بڑا ان سے محبت پیار، کیا بات ہے یار بیٹھو، اسرائیل بات ہے، تے ذرا غور کر، اسرائیل نے ہر کسی نے کول آنا ہے، اسرائیل نے ہر کسی نے کول آنا ہے، لیکن انہیں جدو آ کے دیکھنا ہے کہ یہ مصطفیٰ دا ایسا غلام ہے، یہ مصطفیٰ دا ایسا غلام ہے، یہ مصطفیٰ دا ایسا غلام ہے جن دا عقیدہ میرے عقیدے ورگا، جن دا عقیدہ ہے اور سنی ذرا جن دا عقیدہ ہے، ان دا عقیدہ جن میں روح قبض کر لگا، ان دا عقیدہ ہے میرے عقیدے ورگا، میرا عقیدہ ہے کہ نبی میرے ورگا نہیں، یہ میرا عقیدہ ہے کہ نبی ان دی جن میں روح قبض کر لگا، ان دا بھی عقیدہ ہے کہ نبی میرے ورگا نہیں، ہون ان دی روح انجی قبض کرنی ہے جیویں ٹہنی دنانوں پھول نہ تھکے آئے، جیویں ٹہنی دنانوں پھول نہ تھکے تو پتہ ہی نہ لگے، اے جیڑا ہم عقیدہ ہے تے جنتا اون دی روح قبض کرنی ہے جیڑا کہے کہ نہیں نبی ساڈے ورگا، نبی دے بھی دو ہاتھ ساڈے بھی دو ہاتھ، نبی دیاں بھی دو اکھاں ساڈیاں بھی دو اکھاں، نبی دے بھی دو پیر ساڈے بھی دو پیر، نبی بھی چل دے اسے بھی چل دے، نبی بھی دیکھ دے اسے بھی دیکھ دے، تے پھر تسی آپ ہی اندازہ لا لو اسرائیل دا عقیدہ اے وے کہ نبی ساڈے ورگا نہیں، تے جدوں اپنے مخالف دی روح اسرائیل نے قبض کرنی ہے تے پھر اندازہ کر لے کہ انہیں سارا جو کچھ بھی ہے نا جی ہیں جیڑا بندہ اپنی مخالف دے واسطے کردہ اسرائیل نے پورا زور لاؤنا ہے۔ اس واسطے میرے عزیز کریم آقا علیہ السلام دے سچے سچے غلام، میرے کریم آقا دی محبتاں دا چراغ تیری سینی دے اندر روشن ہے، اللہ رب العالمین اس روشنی دے اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ اسی طرح میری کریم آقا دا ذکر سن دے سنان دے کر دے اسی دنیا کو چلے جائیے، انشاءاللہ این دی بیڑا پار ہے، این دی بیڑا پار ہے، کیونکہ دیکھو نا میں دیکھا ہے تسی جاجے تھے آرام نال ہیں، کئی ٹھول آ کے کئی چادرہ لے کے بھئی مجھ چادرہ کیڑا موسم ہے او بھئی تو بڑی جنائیاں نے چادرہ دا موسم چلا گیا ہے، لیکن تسی حیاء بھی میں دیکھیا ہے اے مختلف گلیاں بازارے کی دے کسی پیر صاحب ہونا ہے اور لوگ کی تسی دے بیٹھے دے کرینا دے اور لوگ کی چوکا دے
اتنے گلیاں چ بازاراں چ کھڑے ہوتے ہیں پیر صاحب دی گڈی آ رہی ہے، پیر صاحب دی گڈی آ رہی ہے، ٹوپیاں بھی انج دیاں، لباس بھی، ہر چیز، میں کہنا کیا بات ہے اور تو پیر واسطے ان اہتمام دے نال پاوے تینوں گھنٹہ کھڑا ہونا پوے، تو پیر واسطے کھڑا ہو جائے، چوک دے اندر، گلی دے اندر، بازار دے اندر، سڑک تے ہیں، اور اتھے میری بات سن، اور جے پیر واسطے کھڑا ہونا ہے ایتھے مسیح تے نرم کلیمہ تے آ کے ایتھے مصطفیٰ دا ذکر سن کے تے تینوں طرف پیدا، تینوں تیرے اندر طرف پیدا نہ ہوئے، اور پھر اندازہ کر لے اور تو بھی 2 نمبر اور تیرا پیر بھی 2 نمبر، اس واسطے کہ قبر کے اندر پیر کب نہیں ہونا، حسین دے نانے کب ہونا ہے۔ بات عرض کر رہے ہیں کہ میری کریمہ علیہ السلام معراج سدرۃ المنتہا، جبریل یا رسول اللہ تسی آپ کہے کہ میری کریمہ علیہ السلام لا مکان تے اگے میری کریمہ علیہ السلام چلے گئے، جبریل پیچھے رہ گئے، جبریل پیچھے ہی رہ گئے، کتھے چلے گئے اللہ دے محبوب؟ بولو لا مقام، کتھے؟ جتھے مقام کوئی نہیں، زمان کوئی نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین مقام تو پاک ہے، جن اللہ رب العالمین نو محدود مننے، لیمیٹڈ مننے او کافر، دارہ اسلام کو خارج اللہ رب العالمین او قید و قیود تو پاک، زمان و زمانیہ تو پاک، مکان و مکانیہ تو پاک، اللہ رب العالمین دی ساتھ ٹھیک ہے۔ کتھے چلے گئے؟ اللہ دینا ملاقات واسطے لا مقام دے وچ، اچھا لا مقام میں چلے گئے، دیکھو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا مقام میں چلے گئے، جتنی دیر بھی چلے گئے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی دیر اللہ دے محبوب لا مقام چرے نے اودوں آپ کی سن، اودوں کی سن، اللہ رب العالمین کے اندر پوچھی تے اللہ رب العالمین طرفوں جواب دی، عزیزان من اللہ رب العالمین فرماتے میرے محبوب سید کونین دے متعلق میرے کریم آقا علیہ السلام دے متعلق اللہ رب العالمین فرمائے میرے محبوب میں تینوں مکان بنایا پیدا کیتا ہے، اے کیوں؟ اس واسطے اے تاکہ لوگی تینوں خدا نہ سمجھنے، اے میرے محبوب مکے دی گلیاں میں چلایا ہے، اے بازارہ میں پھیلایا ہے، تسی چلے ہو اے تاکہ لوگی تنو خدا نہ سمجھن میرے محبوب، اے تسی شادی کیتی اے تاکہ لوگی تنو خدا نہ سمجھنے، اے میرے محبوب تسی اماں حلیمہ دیا بکریاں چھڑائیاں اے تاکہ اے لوگی تنو خدا نہ سمجھنے، اے میرے محبوب اے تنو حسنین کریمین دا نانا بنایا اے تاکہ لوگی تنو خدا نہ سمجھنے، اے میرے محبوب تاڑے تن شہید ہوئے نے تاکہ لوگی تنو خدا نہ سمجھنے، اے تسی غزوات وچ گئے جے اے تاکہ لوگی تنو خدا نہ سمجھنے، تسی شادیاں کیتیاں نے اے تاکہ لوگی تنو خدا نہ سمجھنے، اے میرے محبوب تسی کھاتا ہے تاکہ لوگی تنو خدا نہ سمجھنے، اے تسی پیتا ہے تاکہ لوگی تنو خدا نہ سمجھنے، اے میرے محبوب اے سارے دے سارے اے لوازم آجڑے نے اے
بشریت دے اے تسی کیتے نے کھاتا ہے پیتا ہے شادیاں کیتیاں نے اے بازاراں چلے ہو اے تجارت کیتی ہے اے سب کچھ کیتا ہے اے تاکہ لوکی تنو خدا نہ سمجھنے اے تے محبوب اے تانو لا مکان تے بلایا تاکہ تانو اپنی جان سمجھنے سمجھ آئے گی نہیں یہ سب کچھ یہ خدا نہ سمجھنا تے لا مقام وچ جدوں بلا لیا تے محبوب بھی لا مقام وچ جا کے کی ہوگی بھئی اتھے کسی بشریت دی ہے گنجائش اے دیکھو ایتھوں نا جی 30,000 میٹر دی بلندی تے چلی گئی منفی 50 ڈگری جتھے برف ہی برف جتھے برف ہی برف لیکن ایسا مقام ہے کہ اتھے لویا بھی پگھل جائے اتھے لویا بھی پگھل جائے تے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھے پہلے آسمان دے ہے کہ انسان کس طرح پہلے آسمان تے نہیں جا سکتے تھے لا مقام دیا منزلوں تک محبوب کی میں چلے گئے ہیں پہلے آسمان تک نہیں تے محبوب اتھے لا مقام دیا منزلوں تک میں چلے گئے ان دا جواب وہی جنہی میں آئے کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دی معراج دا تذکرہ کرم تو پہلے اس بات اللہ رب العالمین نے فرمائے سبحان الذی اسریٰ اعتراض کرنے والے شک و شبہ کرنے والے اعتراض تیری سوچ آن کو پہلے قرآن دا لفظ پڑھ لے کہ سبحان الذی میں پاک میں عجز تو پاک ہے میں ہر کمزوری تو پاک میں جو جوا ان اللہ علی کل شیء قدیر نشانہ مالکا میری کریم آقا علیہ السلام خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا لامکان بلا کے خالق کائنات نے اپنے محبوب دلال ملاقات کی ہے کیسی ملاقات او محب جانے یا محبوب جانے کیسی ملاقات خالق کائنات نے اپنے محبوب پجا نمازہ کا تحفہ بھی دیتا ہے پتہ تم سارے ہیں پجا نمازہ کا تحفہ خالق کائنات نے اپنے محبوب نو دیتا ہے تے محبوب پجا نمازہ لے کے واپس آئی نے پھر ایک مرتبہ گئے نے اللہ دے محبوب اللہ دے نال ہیں اللہ دے ملاقات واسطے ایک باری تے پھر 9 مرتبہ گئے نے میرے تیرا غم لے کہ رب العالمین نمازاں کٹ کر دے اللہ رب العالمین فرمائے محبوبہ کٹ کی تھی رب العالمین ہور کٹ کر دے میرے محبوب کٹ کی تیاں محبوب رب العالمین ہور کٹ کر دے ہور کٹ کی تیاں 9 مرتبہ گئے 9 مرتبہ اللہ دے محبوب اللہ دی بارگاہ اندر گئے نے جدو 5 رہ گئے جناب موسیٰ علیہ السلام آپ فرمان میری کریم آقا علیہ السلام پھر ایک اور پھر چکر لگاؤ آپ نے فرمایا نہیں مطلب کسی میرے کریم آقا علیہ السلام دسنا چاہتے سن کہ یہ اللہ دے کلی یہ مت سمجھا جی کہ میں چلا گیا تے 5 یہ رہ جان گیا رہنیاں یہ بھی رہنیاں 5 یہ بھی نہیں لیکن ساڈا اپنا دل کرتا ہے کہ 5 ہونیاں چاہیے ساڈا اپنا دل کرتا ہے کہ 5 ہونیاں چاہیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تحفہ دے کے دیکھنا اج کوئی بندہ چلا جائے نا جی بندہ کوئی چلا جائے کوئی بڑا صاحب اقتدار
تے وہ کتے چلا جائے کہ ایم پی اے کو یا ایم این اے کو ہیں کہ کوئی بندے ان پتہ لگے یار میری بھی ذرا سفارش کرے میرے کیا مسئلہ ہے میرے یہ دس وہ بندہ جب جا لگا نا کسی سیاستدان کو ایم پی ایم این اے کو تو اتنے جا کے وہ میری تیری بات کتنے یاد رہتی ہے بات یاد یاد رہتی اتنے جا کے میں کہنا کیا بات ہے وہ بھی اتنے جا کے اپنا نہیں یاد رہتا تیرا کتنے یاد رہنا ہے اتنی بات لیکن اندازہ کر محبوب دی رحمت للعالمین دا صدقے جاوا محبوب دی رحمت للعالمین تو ایتھے کوئی کسی سیاستدان کو جائے انہوں میرا تیرا یاد نہیں رہتا لیکن وہ محبوب دیکھ اللہ دے کول گئے نے لیکن 9 مرتبہ ایک مرتبہ بھی نہیں 9 مرتبہ صرف میری تے تیری خاطر میرا تے تیرا درد لے کے اللہ رب العالمین دے جا کے عرض کی تھی ماں رب العالمین میری امت اللہ رب العالمین فرمائے محبوب فکر نہ میرے محبوب کیوں فکر کرنا ہے محبوب جویں کمیں گا اس طرح کر لواں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز من اصل دے وچ خالق کائنات نے دیکھو اے جتنے بھی اعمال نماز روزہ حج زکات جتنے بھی عبادات نے یہ سارے میرے کریم آقا علیہ السلام دے سن قریب کر دیا ہیں کسی کریم آقا علیہ السلام دی نزدیک ہو جائے میرے کریم آقا علیہ السلام دی محبت کی ذریعہ اسی واسطے میرے کریم آقا نے فرمایا نا کہ نماز میں اکھاں دی ٹھنڈک ہے کیوں فرمایا جدو میری اکھاں دی ٹھنڈک ان دا مطلب ہے کہ کریم آقا دی اسی اکھاں نوں ٹھنڈک پہنچانے ہیں تے میرے کریم آقا علیہ السلام اللہ دا حکم ہی ان دی بندگی بھی ہے تے محبوب دی اکھاں دی ٹھنڈک بھی ہے یہ دوویں جدوں نیت لے کے اسی نماز ادا کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رحمت بھی ساڑھے شامل حال ہوئی محبوب علیہ السلام دی نظر کرم ساڑھے دی تو اسی بات سے کہ یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ سارے دے سارے کیلے کے محبوب دے قریب کرتے ہیں جی محبوب دی محبت ہے وہ این ایمان ہے وہ این ایمان ہے میرے قریب آقا علیہ السلام دی یہ محبت ہے ان دے وچ کمی ہو گئی گزارا نہیں اعمال دے اندر کمی نہیں یہ میرے کریم آقا علیہ السلام تو دوری ہے لیکن اعمال دے اندر جتنی تیری پختگی جتنی نماز دی پابندی ہے وہ میرے کریم آقا علیہ السلام دی کول صحابی آئے نا جی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مینوں تاڑے نال محبت ہے میرے تاڑے نال محبت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرے کریم آقا نے فرمائے المرء مع من احبہ کہ بندہ ان دے نال ہی ہوئے گا جن دے محبت کرتا ہے تو انہیں کہا یا رسول اللہ میں تاڑی سنگت مانگنا ہوں تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر سجدہ دینا یعنی کہ عبادت دے نال اے میری مدد کر یعنی کہ اللہ رب العالمین دے ان دی بدولت میرے قریب کرتے ہیں اسی دیکھو نا جی ہن اسی دربار دے چلے جائیے بابا فری چلیے ماشاءاللہ دادا صاحب چلے جائیے کرما والا شریف چلے جائیے ہے جی علی پور ماشاءاللہ چلے جائیے کیا بات ہے شرپور چلیے کیا بات ہے جی کرم شریف چلیے کیا بات ہے کولا شریف چلیے کیا بات ہے جی خانو حانی شریف چلیے کیا بات ہے ماشاءاللہ سب آسان ہے کیا بات ہے وہ تو اسی کی لے کے کوئی تو اسی لے آگے توفہ اور دوستی وہ کاروبار بیوی بچیاں رشتے داران ہیں وہ در رشتے دار فلاں لو بھی ہے میں فلاں میں اپنے پیر صاحب کو گیا تے میں ماشاءاللہ جی اے تحفہ لے آتا ہے کتنی قدر ہے تے اس تحفے دی کتنی قدر ہے لیکن میرے مسلمان بھائی دیکھ میرے کریم آقا علیہ السلام نے سچی سچی غلامی اپنے سینے کی رکھن والا ہے تیرا کتنا سونا پیتا ہے کتنا سونا پیتا ہے کہ میرے کریم آقا دی محبت لے کے میرے کریم آقا دی جتنے ذکر ہوئے غلامی رسول میں موت بھی قبول والا تیرا عقیدہ ہے اتنا سچا سچا عقیدہ ہے تیرا عقیدہ غازی علم دن شہید والا ہے تیرا عقیدہ غازی ممتاز قادری والا تیرا عقیدہ ہے اتنا سونا عقیدہ ہے تے جدوں کسی اسی دربار تے جائیے اتوں اسی توفی دی لیا کے کتنی قدر کرنے ہیں
یہ تھلے نہ ڈگ پے، تھلے پہ چھتی نہ پڑ گئے نہیں یہ فلان جگہ کا تحفہ ہے تو جی اس طرح ہی کرنے ہیں، اس طرح ہی جی کتنی قدر ہے وہ ٹوپی اتھو لین دی مخانے لین دی کوئی بھی چیز ہے اینی تھنگ تے اسی کتنی قدر کرنے ہیں، لیکن اندازہ کر اسی او جرا محبوب تحفہ لے کے آئے نے معراج دی رات اللہ رب العالمین دی کولو تے سانو اس تحفے دی اسی قدر نہ کریے، اس تحفے دی قدر نہ کریے تے میرے تیرے یا پھر وہ بد نصیب کوئی نہیں کہ جرا باقی تحفے دنیا دے چھوٹے موٹے تحفے دی قدر کرے ہیں تے محبوب نے جرا تحفہ دیتا ہے ہیں سانو اللہ دے کھر لے آگے ان دی قدر نہ کریے ہیں کوئی دیکھو نا جی کوئی بیلی سجن ہیں وہ کوئی تحفہ دے دے رومال دے دے انگوٹھی دے دے کیا بات ہے جی بڑے سنبھال کے رکھنے ہیں جنہوں یاد کیا دوست یاد آ جاتا جی ان دی تحفے دی کیا بات ہے، لیکن اندازہ کر میرے کریم آقا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دے کو جب تحفہ لے آ کر دیتا ہے ان دے میں سے قدر کریے ہیں قدر کریں گے تے یقیناً نماز اہمیت کا موضوع نہیں میرا وہ پچھلے جمعے بلکہ میں بیان کیتا ہے تے بات یہ کہ بس یہ مقصد معراج مصطفیٰ دے حوالے نہ دیکھ کے اللہ رب العالمین نے محبوب دے کولو ہیں کہ محبوب دے اوتھے جا کے سانو بھلے نہیں 9 مرتبہ اللہ رب العالمین دے کول گیا، کتنی مرتبہ بولو 9 مرتبہ اللہ رب العالمین دے کول جا کے میرا تیرا ذکر کر کہ رب العالمین میری امتی نے رب العالمین ہیں تے جی اسی محبوب نو 5 ٹائم اے نماز ادا کر کے محبوب دی اکھاں نو ٹھنڈک نہ پہنچائیے تے پھر اسی بد نصیب ہیں، پھر محبوب کتنے با وفا نے تے اسی کتنے بے وفا۔ اس واسطے حاضر محترم کہ میرے کریم آقا علیہ السلام معراج جدو گئے تے جا کے میرے کریم آقا فرماندے نے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا دست قدرت میرے شانیاں تے رکھیا ہے، جدو دیکھا تے ہر چیز تے میں اپنے سینے چ ٹھنڈک محسوس کی تھی، او باقی او جی ملاقات ہے ملاقات ہے اس کی کیا حد ہے اس کی کیا شان ہے اس کا کیا مقام ہے، اللہ رب العالمین نے باقی بھی نبیاں نو اللہ رب العالمین نے شان عطا کیتیاں نے، اللہ دے